السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَقِيَتِ الْعُقُوبَاتُ وَالشِّبْهُهَا فَبَيَّنَهَا بِقَوْلِهِ وَأَسْبَابُ الْعُقُوبَاتِ وَالْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ مَا نُسِبَتْ إِلَيْهِ مِنْ قَتْلٍ وَالزِّنَا۔ ما قبل میں مصنف نے اسباب اور مسببات کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ عقوبات اور اس سے مشابہ جو چیزیں ہیں ان کا ذکر باقی رہ گیا۔ تو اب یہاں سے مصنف نے عقوبات کے اسباب، حدود اور کفارات وغیرہ کے اسباب کو ذکر فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ عقوبات، حدود اور کفارات کے سبب وہ ہیں جن کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے۔ مثلا زنا ہے، سرقہ ہے، سرقہ۔ حدود سے مراد جیسے کہ حد زنا ہے اور حد سرقہ ہے۔ ایسے ہی کفارات سے مراد کفارہ قتل ہے جو خطأً ہو۔ کفارہ قتل، اگر قتل خطا ہے تو اس میں جو کفارہ ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ ایسی کفارہ یمین ہے، کفارہ ظہار ہے، یا رمضان میں اگر جان بوجھ کر افطار کر لیا تو وہ کفارہ ہے، وہ کفارہ ہے۔ تو فرماتے ان کے اسباب وہ ہیں جن کی طرف ان کی نسبت کی جائے۔ مثلا زنا ہے یا سرقہ وغیرہ ہے تو کہا جاتا ہے حد الزنا۔ کیا؟ حد الزنا۔ تو اب یہ زنا اس کا سبب ہے، زنا اس کا سبب ہے۔ ایسی حد السرقہ، تو سرقہ اس کا سبب ہے۔ تو اب حد زنا کا سبب زنا ہے اور ہاتھ کاٹنے کا سبب یہ سرقہ ہے، کہا جاتا ہے حد السرقہ اور حد الزنا وغیرہ۔ اور ایک بات انہوں نے ذکر کی ہے کہ وہ امر جو حظر و اباحت کے درمیان دائر ہو۔ حظر و اباحت کے درمیان دائر ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ من وجہ مباح ہو اور من وجہ محظور ہو، ممنوع ہو، کہ ایک اعتبار سے وہ مباح ہے اور ایک اعتبار سے اس میں ممانعت ہے۔ تو یہ مطلب ہے وہ امر جو دائر ہو حظر و اباحت کے درمیان۔ تو کفارات کا سبب وہی امر ہے جو حظر و اباحت کے درمیان دائر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ امر چونکہ ایک اعتبار سے من وجہ وہ مباح ہے اور من وجہ محظور ہے، من وجہ معذور ہے، تو یہی امر کفارات کا سبب ہے۔ اس لیے کہ کفارات یہ بھی حظر و اباحت کے درمیان دائر ہیں، عبادت اور عقوبت کے درمیان دائر ہیں، کیونکہ کفارہ ایک اعتبار سے یہ عبادت ہے اور ایک اعتبار سے یہ عقوبت ہے۔ اگر کفارے میں یہ نظر کی جائے کہ کفارہ عبادت کے ذریعے ادا ہوتا ہے، جیسے کہ روزہ کے ذریعے کفارہ ادا ہوتا ہے، غلام آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے کفارہ ادا ہوتا ہے، اور بلا شبہ یہ عبادات ہیں، تو اس اعتبار سے یہ عبادت ہے کفارہ۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ کسی محظور کا ارتکاب کرنے کی بنیاد پر لازم ہوتا ہے، کہ کسی ایسی چیز کا ارتکاب کیا جو شریعت کی جانب سے ممنوع ہے، محظور ہے، تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ عقوبت ہے۔ تو چونکہ کفارہ عبادت اور عقوبت کے درمیان دائر ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کفارے کا جو سبب ہے
وہ بھی ایسا امر ہو جو حضر و اباحت کے درمیان دائر ہو. حضر کا معنی ممانعت اور اباحت کا معنی مباح ہونا. تو جب کفارہ دو چیزوں کے درمیان دائر ہے تو کفارے کا جو سبب ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دائر ہو حضر و اباحت کے درمیان، تاکہ کفارے کی جو صفت اباحت ہے یہ مضاف ہو صفت اباحت کی جانب جو عبادت ہونا ہے، اور کفارے میں جو سزا ہونے کی صفت ہے، عقوبت کی صفت ہے، یہ مضاف ہو صفت حضر کی جانب، مضاف ہو صفت حضر کی جانب. اس کی دو مثالیں مصنف نے ذکر فرمائی ہیں، جیسے کہ قتل خطا کہ اگر کسی انسان نے غلطی سے خطا سے کسی کو قتل کر دیا تو قتل خطا یہ اس میں دو اعتبار ہیں. اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ اس نے شکار کی طرف تیر چلایا تھا تو یہ مباح ہے، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ اس نے غور و فکر کو ترک کر دیا اور اس نے بغیر سوچے سمجھے بغیر غور و فکر کے تیر چلا دیا تو اس اعتبار سے یہ محظور ہے، اس اعتبار سے یہ محظور ہے. لہذا جب وہ تیر کسی انسان کو لگ گیا اور وہ اس کی بنیاد پر مر گیا تو اب اس میں کفارہ واجب ہوگا، کفارہ واجب ہوگا. ایسے ہی رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جان بوجھ کر افطار کرنا تو یہ اعتبار کرتے ہوئے کہ یہ اس کا افطار کرنا اپنے مملوک سے متصل ہے نا، اس کا اتصال ہے، یعنی مالک کا اپنے مملوک سے اتصال ہے، تو اس اعتبار سے یہ مباح ہے، اس لیے کہ افطار کرنا فی نفسی یہ مباح ہے. لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ صوم مشروع پر ایک جنایت کرنا ہے اور ایسے فعل کا ارتکاب کرنا ہے کہ جس کو شریعت نے منع کیا ہے تو اب یہ اس حیثیت سے محظور ہے، ممنوع ہے اور حرام کبیرہ ہے. کیا حرام ہے؟ کبیرہ ہے، حرام گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے. تو اس اعتبار سے یہ محظور ہے، لہذا اب یہ صلاحیت رکھے گا کہ کفارے کا سبب بنے، تو اب اس کی بنیاد پر کفارہ واجب ہوگا. فرماتے ہیں وَبَقِيَتِ الْعُقُوبَاتُ وَشِبْهُهَا، اور باقی رہ گئے عقوبات اور اس کے مشابہ سے مراد یہ کفارات وغیرہ. فَبَيَّنَهَا بِقَوْلِهِ، تو ان کو بیان فرمایا مصنف نے اپنے اس قول سے. وَأَسْبَابُ الْعُقُوبَاتِ وَالْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ مَا نُسِبَتْ إِلَيْهِ، اور عقوبات کے اسباب، حدود کے اسباب، کفارات کے اسباب، ما نسبت الیہ وہ ہیں کہ جن کی طرف ان کی نسبت کی جائے. من قتل و زنا و سرقہ، جیسے کہ قتل، زنا اور سرقہ وغیرہ. وامر دائر بین الحظر والاباحت، اور وہ امر جو دائر ہو حظر و اباحت کے درمیان. فالعقوبات اعم من الحدود، تو عقوبات یہ عام ہیں حدود سے، یعنی عقوبات جو لفظ آیا اور حدود کا بھی ذکر آیا تو عقوبات یہ حدود سے عام ہیں. لأنه يشمل القصاص ايضا، اس لیے کہ یہ قصاص کو بھی شامل ہے. والکفارات نوع آخر، اور کفارات یہ ایک دوسری قسم ہے. فسبب الکفارہ هو القتل العمد، تو کفار قصاص کا سبب، فسبب القصاص تو قصاص کا سبب هو القتل العمد وہ قتل عمد ہے. وسبب حد الزنا هو الزنا، اور حد زنا جیسے کہ رجم کرنا یا اگر کنوارا لڑکا لڑکی ہے تو کوڑے لگانا، تو حد زنا کا سبب زنا ہے. وسبب قطع الید، اور ہاتھ کاٹنے کا سبب هو السرقہ وہ چوری کرنا ہے. یقال حد السرقہ وسبب الکفارہ هو امر دائر بین الحظر والاباحہ، اور کفارے کا سبب وہ امر ہے جو دائر ہے حظر و اباحت کے درمیان. وذالک، اور وہ لأنہ اس لیے کہ لما کانت دائرہ بین العبادت والعقوبت، جب کفارہ دائر ہے عبادت اور عقوبت کے درمیان، عبادت اور عقوبت کے درمیان. فسببها لا بد ان يكون امر دائر بین الحظر والاباحہ، تو اس کے سبب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایسا امر ہو جو دائر ہو حظر و اباحت کے درمیان. لتكون العبادت مضافہ الى صفت الاباحہ، تاکہ عبادت مضاف و صفت اباحت کی جانب، والعقوبت مضافہ الى صفت الحظر،
اور عقوبت مضاف و صفت حذر کی جانب. قل قتلی خطان، جیسے کہ خطان قتل کرنا، فإنه من حیث الصورہ، تو ظاہر کے اعتبار سے رمی الی صید، شکار کی طرف تیر چلانا ہے، وہ مباح، اور یہ مباح ہے. ومن حیث ترک التثبت، اور غور و فکر کو ترک کرنے کی حیثیت سے محظور ہے، لأنہ قد اصاب آدمیا، اس لیے کہ آدمی کو لگ گیا ہے، واتلفہ، اور اس کو تلف کر دیا، فتجب فیہ الکفارہ، اس میں کفارہ واجب ہوگا. والافطار عمدا فی رمضان، اور افطار جان بوجھ کر رمضان میں افطار کرنا، فإنه مباح، تو یہ مباح ہے، من حیث اتصال ما هو مملوک لمالک، اس حیثیت سے کہ اتصال ہے وہ جو مملوک ہے اپنے مالک سے، مالک سے اس کا اتصال ہے. ومحظور من حیث انه جنایہ علی الصوم المشروع، اور محظور ہے اس حیثیت سے کہ یہ صوم مشروع پر جنایت ہے. فیصلح ان یکون سببا للکفارہ، تو یہ کفارے کا سبب بننے کی صلاحیت رکھے گا. یہاں تک مصنف نے اسباب و مسببات کا ذکر بیان مکمل کیا. وانما یعرف السبب سے ایک قاعدہ کلیہ کا بیان فرماتے ہیں، یعنی ایسا قاعدہ کلیہ جس کے ذریعے سبب کو جان لیا جاتا ہے، سبب کو جان لیا جاتا ہے، تاکہ اس قاعدے کے ذریعے ان کو بھی جان لیا جائے جن کا ذکر ابھی تک نہیں آیا ہے. تو فرماتے سبب کو پہچانا جاتا ہے نا، حکم کے اس کی طرف منسوب ہونے سے، حکم کے اس کی طرف منسوب ہونے سے ہے نا، اور اس کے ساتھ متعلق ہونے سے. لہذا اگر کوئی بھی شے کا کسی حکم کے لیے سبب ہونا، یہ اس کے حکم کی طرف منسوب ہونے سے پہچانا جائے گا، اور متعلق ہونے سے. تو منسوب الیہ اور متعلق بھی، یہ منسوب اور متعلق کے لیے سبب ہوگا. جیسے کہ ابھی مثال آپ نے پڑھی حد الزنا، تو حد الزنا یہ منسوب ہے زنا کی جانب حد. ایسی حد السرقہ، تو یہ مضاف ہے سرقہ کی جانب. تو اس اضافت سببیت کی دلیل ہوتی ہے، اور مضاف الیہ مضاف کا سبب بنتا ہے. ایسے ہی کہا جاتا ہے کسب فلاں، تو فلاں اس کسب کا سبب ہے اور یہ مسبب ہے، کیونکہ ایک شے اگر دوسری شے کی جانب مضاف ہو یا اس سے متعلق ہو، تو اس میں اصل یہ ہے کہ وہ شے اس کے لیے مسبب ہوتی ہے اور اسی کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے. تو کسی شے کا دوسری شے سے کی طرف مضاف ہونا یا اس سے متعلق ہونا، یہ سببیت کی دلیل ہے. اور مضاف اور مضاف الیہ میں ہوتا یہ ہے کہ مضاف الیہ مضاف کے لیے سبب بنتا ہے. جیسے حد الزنا میں زنا حد کا سبب ہے، حد السرقہ میں سرقہ یہ اس کا سبب ہے. ایسے ہی صوم و رمضان، تو رمضان یہ صوم کا سبب ہے. ایسی صلاۃ الظہر میں ظہر جو مضاف الیہ ہے یہ صلاۃ کا سبب ہے. ایسے زکوٰۃ المال میں مال مملوک زکوٰۃ کا سبب ہے. تو اضافت میں اور منسوب ہونے میں یہ منسوب الیہ اور متعلق یہ اس کا سبب بنتا ہے، متعلق بھی. فرماتے وانما یعرف السبب، اور سبب کو جانا جاتا ہے بیان لکلیہ، یہ ایک قاعدے کا بیان ہے، لمعرفت سببی، سبب کی معرفت کے لیے، بعد بیان تفصیلی ہی، اس کی تفصیل کو بیان کرنے کے بعد، یعنی تفصیل سبب کی بیان کرنے کے بعد ایک قاعدہ کلیہ کا بیان ہے. لیعلم منہ ما لم یعلم قبلہ، تاکہ جان لیا جائے اس سے ان کو جن کو اس سے پہلے نہیں جانا گیا. اے انما یعرف کون الشیء سببا للحکم بنسبت الحکم الیہ، یعنی جانا جاتا ہے شے کا حکم کے لیے سبب ہونا بنسبت الحکم الیہ، حکم کی اس کی طرف نسبت سے، وتعلق ہی بھی، اور اس سے متعلق ہونے سے. تعلق سے مراد یہ ہے کہ حکم اس کے بغیر نہ پایا جائے، حکم اس کے بغیر موجود نہ ہو اور اس کی تکرار سے حکم میں تکرار ہو. فالمنصوب الیہ والمتعلق بھی، تو منصوب الیہ اور متعلق بھی، یکون سبب، متعلق بھی، منصوب الیہ اور متعلق بھی، یعنی منصوب جس کی طرف وہ منصوب ہے اور جس سے متعلق ہے، یکون سببا للمنصوب والمتعلق، تو یہ سبب بنے گا منصوب کے لیے اور متعلق کے لیے یقینی طور پر. لأن الاصل فی اضافت شیء الی شیء، اس لیے کہ ایک شے کی دوسری شے کی طرف اضافت کرنے میں، وتعلق ہی بھی، اور اس سے متعلق ہونے میں اصل یہ ہے ان یکون مسببا لہ، کہ
مضاف اس کے لیے ان یکون مسبب اللہ کہ اس کا مسبب ہو، اس کا مسبب یعنی مضاف الیہ کا مسبب ہو، وحادثا بھی اور اس کی وجہ سے وجود میں آیا ہو، وجود میں آیا ہو یعنی مضاف پیدا ہوا ہو مضاف الیہ کی وجہ سے، کما یقال جیسے کہ بولا جاتا ہے کسب فلا، وحینئذ یرد علینا انکم ربما اضفتم الی الشرط فکیف یطرد ھذا۔ اب یہاں سے ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ بسا اوقات تم شے کو مضاف کر دیتے ہو شرط کی جانب بھی، شرط کی جانب بھی، لہٰذا جب شے کی جانب شرط کی جانب بھی اضافت ہوتی ہے تو پھر یہ قاعدہ کیسے درست ہوگا کہ اضافت سببیت کی دلیل ہے؟ یہ کیسے درست ہوگا کہ اضافت اگر ہو تو مضاف الیہ اس کے لیے سبب بنتا ہے؟ تو اس کا جواب مصنف نے یہ دیا ہے کہ اگر شرط کی جانب اضافت ہوتی ہے تو یہ مجازن ہے، حقیقت نہیں مجازن ایسا ہوتا ہے، جیسے کہ صدقہ فطر میں ہے کہ فطر جو ہے یعنی عید کا دن یہ صدقہ کے لیے شرط ہے، اور وہ سبب وہ ذات ہے جس کی یہ پرورش کرتا ہے اور جس کا بوجھ اٹھاتا ہے، اور صدقہ ان دونوں کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ ایسے ہی حجۃ الاسلام ہے کہ اسلام یہ حج کے لیے شرط ہے اور سبب تو بیت اللہ ہے، جیسے کہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے، تو یہ مجازن کی طرف نسبت ہو جاتی ہے۔ وحینئذ یرد علینا اور اس وقت ہم پر ایک اعتراض ہوگا انکم ربما اضفتم الی الشرط کہ بسا اوقات تم نے مضاف کیا ہے شرط کی جانب بھی، فکیف یطرد ھذا تو یہ قاعدہ کیسے درست ہوگا کہ سببیت اضافت سببیت کی دلیل ہے؟ فقال تو مصنف نے فرمایا وانما یضاف الی الشرط اور اضافت کی جاتی ہے شرط کی جانب مجازا کصدقۃ الفطر وحجۃ الاسلام فان الفطر وهو یوم العید اس لیے کہ فطر اور وہ عید کا دن ہے، شرط للصدقہ یہ صدقہ کے لیے شرط ہے، والسبب هو الراس اور سبب وہ ذات ہے الذی یمونہ کہ جس کا یہ بوجھ اٹھاتا ہے ویلی علیہ اور جس کی پرورش کرتا ہے، والصدقہ تضاف الیہما جمیعا اور صدقہ دونوں کی طرف مضاف ہوتا ہے، وقد الاسلام شرط الحج اور ایسے ہی اسلام لانا حج کی شرط ہے، والسبب ہوا بیت اللہ اور سبب تو بیت اللہ ہے، والحج یضاف الیہما جمیعا اور حج دونوں کی جانب مضاف ہوتا ہے۔ یہاں تک یہ احکام شرعیہ کے اسباب کی تفصیل مکمل ہوئی، اور اصول شرع جو ہیں 4 کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس، ان اصول شرع میں سے جو پہلی اصل اور تمام اصول کی اصل ہے کتاب اللہ، اس کا بیان یہاں تک مکمل تفصیل کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب آگے مصنف سنت کے اقسام کو ذکر فرمائیں۔